السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راستے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، یہ اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو کہ میرا اللہ راستے بنانے پر قادر ہے اور وہ ضرور راستے بنائے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لو، پھر جو تمہاری چاہت ہے وہ تمہیں سب ملے گا۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ وہ رب تمہارے گناہوں کو تمہارے چہرے پر ظاہر نہیں کرتا۔ کیا تمہیں لگتا ہے تمہیں اس سے زیادہ کوئی پیار کر سکتا ہے؟ مقدر کا لکھا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ چیز تمہارے مقدر میں نہیں اور تم نے مان لیا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ دعائیں مقدر کا لکھا موڑ دیتی ہے؟ اپنے رب پر توکل کر کے تو دیکھو۔ بھروسہ رکھو، بس اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ خواہش قربان۔ جو اللہ کے لیے اپنی خواہش کو قربان کرتا ہے، اللہ اسے اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی ہے تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے۔ اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر دینے والا ہے۔ اللہ کا عشق۔ اللہ کے عشق میں ایک مقام یہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے تو اللہ عطا کر دیتا ہے۔ حقیقت بن جانا۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو تم نے کھویا ہے اسی کے تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں دے دیا جائے انشاءاللہ۔ صبر کا مقام۔ دعا کر کے پریشان مت ہوا کرو، دعا کے بعد اگلا مقام صبر کا ہوتا ہے اور صبر کا صلہ اللہ تمہیں اپنے کن کی صورت میں ضرور دے گا۔ سورہ یوسف میں مثال ہے کہ وہ آزماتا ہے اسی چیز سے جو بے حد پیاری ہے تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ دعا کا مانگنا، اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی مل جائے جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو، صرف اسی وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ اے زمینوں اور آسمانوں کے رب، ہماری تمام نیک خواہشات کو پورا فرما۔ انتظار۔ اس انتظار کے بعد اللہ نے تمہارے لیے وہی لکھ رکھا ہوگا جس کے انتظار میں تم ہو۔ خوش ہو جاؤ، اللہ تمہارے حالات بدلنے ہی والا ہے، بہت جلد تمہیں تمہاری خواہش سے نوازنے والا ہے۔ صبر کے صلے۔ صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوا کرتے ہیں۔ نیت صاف رکھو گے تو وہ سب ملے گا جو تم چاہتے ہو۔ تم بس اپنے رب سے نا امید مت ہونا۔ حسین منزل۔ اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے زیادہ حسین رکھی ہے، بس یقین رکھو وہ تمہیں تمہاری منزل تک لے جائے گا۔ بہترین دعا۔ اے جلد راضی ہونے والے، اس بندے کی مدد فرما جس کے پاس دعا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دعا کا خیال۔ اللہ بہت کم لوگوں کے دلوں میں دعا کا خیال لاتا ہے۔ اگر اس نے آپ کے دل میں دعا کا خیال ڈالا ہے تو وہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ تہجد۔ تم اس کا انتخاب نہیں کرتے بلکہ وہ خود تمہیں اپنی محبت کے لیے چنتا ہے۔ بڑا معجزہ ہے، یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اس لیے اللہ نے اب تک انتظار سے تھکنے نہیں دیا تمہیں۔ خوشی کے آنسو۔ ایک دن آپ بیدار ہوں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کی دعا آپ کی آنکھوں کے سامنے قبول ہوتی ہے اور اس وقت آپ خوشی کے آنسو روئیں گے۔ اللہ پر یقین رکھو، تمہارا صبر تمہیں اس مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ مت سوچو کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کب ہوگا، بس اپنے اللہ پر پورا یقین رکھو۔ مان رکھ لیتا ہے۔ جب بندہ اپنی بے بسی کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ بھی اپنی عطا کے تمام دروازے کھول کر اپنے بندے کا مان رکھ لیتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل۔ اللہ انہیں صبر دے جو چہرے سے مسکراتے ہیں لیکن دل سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کی عطا۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہے، ہر کسی کی آزمائشیں بھی۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچے کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت ساری عطائیں ہیں۔ مایوس کیوں ہیں؟ آپ نے کسی انسان سے تھوڑی مانگنا ہے، آپ نے تو اللہ سے مانگنا ہے جو ناممکن کو بھی ممکن کر دینے پر قادر ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو۔ بس تھوڑا انتظار اور عنقریب اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ مسکرائیں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ اس سے بڑھ کر ہے جس کے لیے میں نے دعا کی تھی۔ زندگی میں بہاریں۔ کچھ دیر کے لیے تمہاری آنکھوں سے دور کر کے تمہاری چاہت کو نصیب کا حصہ بنا رہا ہے۔
توکل اللہ کی رسی کو ہمیشہ تھامے رکھنا، جلد ہی اللہ تمہاری زندگی میں بہاریں لا رہا ہے۔ تہجد کی دعاؤں پر شک نہ کرنا، وہ عطا کرے گا، وہ ضرور عطا کرے گا، اور تم اس کی عطا اپنی آنکھوں سے دیکھو گے ایک دن ضرور۔ کوئی بہتری ہوگی، اور پھر اس مشکل وقت کے آنے میں بھی کوئی حکمت، کوئی بہتری، کوئی خیر تو ہوگی نا۔ اللہ سے کہہ دو، سب سے کہنے کی کیا ضرورت جب اللہ ہے نا۔ تھک جاؤ تو آنکھیں بند کرو اور سب اللہ سے کہہ دو، دیکھنا سارے جہاں کی تھکن اتر جائے گی۔ بے شک اس کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی ہمت نہیں کہ وہ ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے۔ آزمائش، اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ لا حاصل دعائیں، جو تمہیں تہجد کے سجدوں کا عادی بنا سکتا ہے، وہ رب تمہاری لا حاصل دعاؤں کو حاصل بھی بنا سکتا ہے۔ دعائیں کو قبولیت، شاید تمہاری دعائیں کی قبولیت اب بس چند گھڑیوں کے فاصلے پر کھڑی ہو۔ اس کی رضا، پھر تم اس کی رضا کے لیے اپنے جس خواہش کو رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ تمہاری منزل، تمہیں کیا خبر اگر یہ تمہاری بے بسی ہی تمہیں تمہاری منزل تک لے گئی۔ مانگنا چھوڑ دینا، جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کر مانگنا چھوڑ دیتے ہو، کیا پتہ ان کے پورا ہونے کا وقت قریب ہو۔ معجزہ لازم ہے، اور دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی۔ یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہوئے، اس کے بعد معجزہ ہونا تو لازم ہے۔ انشاءاللہ جن دعاؤں کو مانگتے ہوئے تمہارے آنسو نہیں رکتے نا، دیکھنا ایک دن وہ تمہارے نصیب کا حصہ بن جائیں گی۔ رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا تیری دعائیں، ذرا انتظار کر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ بہتری، اللہ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں، اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ اللہ کے منصوبے، اس کے معاملات بس وہی جان سکتا ہے۔ اس کے منصوبے تمہاری سوچ کے دائروں سے بہت وسیع ہے۔ معجزے، تمہارا بھی وقت آئے گا اور دیکھنا تب اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا۔ انتظار، محبت تو نام ہی انتظار کا ہے، پھر چاہے اللہ کے کن کا ہی کیوں نہ ہو۔ نصیب، جو نصیب میں نہیں اس کے لیے تو یہ دعائیں ہیں، اور جس کے لیے یہ دعائیں ہیں بس وہی تمہارا نصیب ہے۔ ذہنی سکون، اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو۔ مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا کا خیال، وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پا لیں گے۔ اللہ سے التجا، اداسی تو تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ تم کب تک انتظار کرتے ہو، پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ سے التجا کیا کرتے تھے۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے۔ اچھا گمان، اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ وہ رب جس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا، وہی رب آگے بھی تمہارے سب کام سنبھال لے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اگر یہ ویڈیو تمہارے سامنے آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک خاص اشارہ ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے جو تم سے چھین لیا گیا ہے، جو تمہاری زندگی سے چلا گیا ہے، وہ دراصل تمہاری زندگی کا آخری حصہ نہیں تھا۔ نہیں، وہ صرف ایک امتحان تھا، ایک ایسی آزمائش جو تمہیں یہ یقین دلائے کہ تمہارا رب تمہاری ضرورتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ زندگی میں جو تم نے کھو دیا، چاہے وہ رشتہ ہو، روزگار ہو، محبت ہو یا کوئی اور نعمت، سمجھ لو وہ تمہارے لیے وقتی طور پر روکا گیا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں چھینا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے،
ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی جو تم سے لے لیا گیا ہے وہ تمہیں دوبارہ ملے گا، لیکن تب جب تم اس کے حقدار بن جاؤ گے۔ سوچو ذرا، اگر اللہ تمہیں وہ چیز اس وقت دے دیتا ہے جب تم تیار ہی نہیں تھے، تو کیا تم اس کی قدر کر پاتے؟ نہیں۔ اسی لیے اللہ کبھی دیتا ہے، کبھی روک لیتا ہے اور کبھی انتظار کرواتا ہے۔ اور یقین رکھو، جو تم نے کھو دیا ہے اگر وہ تمہاری تقدیر میں ہے تو وہ تم تک لوٹ کر ضرور آئے گا، اور اگر وہ واپس نہیں آئے گا تو سمجھ لو اس سے بہتر چیز تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے۔ دیکھو، زندگی کا سب سے بڑا سکون یہی ہے کہ اللہ تم سے کچھ چھینتا نہیں، اللہ صرف تمہیں بہتر دینے کے لیے روکتا ہے۔ تو آج سے غم کرنا چھوڑ دو۔ وہ رشتہ جو ٹوٹ گیا تھا اگر تمہاری تقدیر میں ہے تو پھر سے جڑنے والا ہے۔ انشاءاللہ وہ روزی جو بند ہو گئی تھی اگر اللہ نے لکھی ہے تو پھر سے کھلنے والی ہے انشاءاللہ۔ وہ خوشی جو تم سے دور ہو گئی تھی پھر سے تمہارے دروازے پر دستک دینے والی ہے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھو، اللہ کبھی تمہیں اس وقت تک نہیں دیتا جب تم چاہتے ہو، اللہ تمہیں اس وقت دیتا ہے جب وہ تمہارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ تو صبر کرو، یقین رکھو اور اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو۔ کبھی تم نے غور کیا، جب اللہ کسی بندے سے کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے اس کے دل میں دعا ڈال دیتا ہے، وہ دعا جو آنسوؤں کے ساتھ نکلتی ہے، وہ دعا جو رات کی تنہائی میں کی جاتی ہے، وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ہو سکتا ہے تم سوچو کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی جواب نہیں آ رہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو سنبھال کر رکھتا ہے، کیونکہ دعا کبھی فوراً طور پر پوری نہیں کی جاتی، بلکہ اس وقت پوری کی جاتی ہے جب وہ تمہارے لیے بہترین ہو۔ اور یہ مت بھولو، اللہ دینے سے پہلے آزمانا پسند کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ تم واقعی صبر کرتے ہو یا نہیں، وہ دیکھتا ہے کہ تمہارا یقین اس کے وعدے پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھو، جو بندہ آزمائش میں بھی اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑتا اس کے لیے اللہ کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں، وہ خزانے جو نہ آنکھوں نے دیکھے، نہ کانوں نے سنے، نہ دل نے سوچے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کو نظر انداز کر دی ہے؟ نہیں، وہ صرف انہیں سنبھال رہا ہے تاکہ ایک دن تمہیں حیران کر دے۔ ایک دن جب تمہیں لگے گا کہ سب ختم ہو گیا ہے، تب اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم سوچو گے، کاش میں نے صبر میں کمی نہ کی ہوتی۔ اور یہی اصل ایمان ہے، یعنی یقین رکھنا اس چیز پر جو ابھی نظر نہیں آ رہی۔ اور یہی ایمان ہے، ایمان کا صلہ ہے کہ اللہ تمہیں وہ دے گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا۔ سوچو ذرا، قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیوں بار بار یاد دلایا گیا؟ کیونکہ ان کی زندگی ایک روشن مثال ہے کہ جو چیز چھینی جاتی ہے وہ بعد میں کسی طرح بہترین صورت میں واپس ملتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر غلام بنا کر بیچ دیا گیا، پھر قید خانے میں ڈالے گئے، یعنی وہ سب کچھ ان سے چھین لیا گیا جو ایک نوجوان کے پاس ہو سکتا تھا، آزادی، عزت اور گھر۔ لیکن کیا ہوا؟ وہی یوسف علیہ السلام جنہیں سب نے چھوڑ دیا تھا، ایک دن مصر کے بادشاہوں کے سب سے بڑے وزیر بنے۔ یوسف علیہ السلام جنہیں بھائیوں نے دھوکہ دیا تھا، ایک دن وہی بھائی ان کے سامنے جھکے۔ یہی سبق ہے، جب اللہ تم سے کچھ لیتا ہے تو وہ تمہیں ذلیل کرنے کے لیے نہیں لیتا بلکہ تمہیں عزت دینے کے لیے لیتا ہے۔ وہ صرف تمہیں اس قابل بناتا ہے کہ جب وہ تمہیں لوٹائے تو تمہارا شکر بھی زیادہ ہو اور تمہاری قدر بھی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو۔ مکہ میں انہیں ستایا گیا، تنگ کیا گیا، گھر سے نکال دیا گیا، لیکن وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فاتح مکہ بنے، یعنی جنہوں نے سب کچھ چھیننے کی کوشش کی، اللہ نے انہیں سب کچھ عطا کر کے دکھایا۔ اور آج اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم سے بہت کچھ چھین لیا گیا ہے تو صبر کرو، یہ اللہ کی سنت ہے، وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے پھر عطا کرتا ہے۔ وہ چھینتا ہے تاکہ اور بہتر دے، وہ روک لیتا ہے تاکہ صحیح وقت پر لوٹائے۔
اور یاد رکھو، اگر یوسف علیہ السلام کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی عزت ان کے صبر کے بعد ملی تھی تو تمہارے لیے بھی اللہ کی طرف سے وہ لمحہ ضرور آنے والا ہے انشاءاللہ۔ اب ایک سوال اپنے دل سے کرو، جب کوئی چیز تمہاری زندگی سے چلی جاتی ہے تو تمہارا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ غم، مایوسی یا پھر شکوہ؟ یاد رکھو، غم کرنا فطری ہے لیکن مایوس ہونا ایمان کے خلاف ہے، کیونکہ مومن کا ایمان یہی ہے کہ میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ قرآن شریف میں صاف الفاظ میں آیا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرو، اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ یعنی جب سب دروازے بند ہو جائے تب بھی ایک دروازہ ایسا ہوتا ہے جو صرف اللہ کے حکم سے کھلتا ہے، اور وہ دروازہ تمہاری دعا اور صبر سے جڑتا ہے۔ اور صبر کا مطلب یہ نہیں کہ دل میں تکلیف نہ ہو، صبر کا مطلب ہے کہ تکلیف کے باوجود اللہ پر بھروسہ قائم رہے۔ صبر یہ ہے کہ تمہارے دل میں درد ہو لیکن زبان پر یہ الفاظ ہو، اللہ میرے لیے بہتر جانتا ہے۔ یعنی وجہ ہے کہ قرآن بار بار یاد دلاتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دیکھو، جب تم سب کچھ کھو بیٹھے اور پھر بھی اللہ پر یقین قائم رکھو تو یہی تمہارا اصل سرمایہ ہے، اور یہی ایمان تمہارے لیے وہ راستے کھولتا ہے جن کا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ یعنی اگر آج تمہارے دن اندھیرے میں ہیں تو کل انہی اندھیروں سے روشنی نکلے گی۔ اگر آج تمہارے خواب بکھر گئے ہیں تو کل انہی خوابوں سے حقیقت بنے گی۔ اگر آج تمہاری دعائیں روکی گئی ہیں تو کل وہی دعائیں تمہاری کامیابی کا دروازہ کھولیں گی انشاءاللہ۔ سنو، جب تم سب کچھ کھو بیٹھتے ہو، جب تمہارے خواب ٹوٹ جاتے ہیں، جب تمہارے آنسو تھمتے نہیں، تو یہ مت سوچو کہ سب ختم ہو گیا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ وہی لمحہ تمہارے رب کے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ وہی آنسو جو تم نے اکیلے بہائے ہیں وہ رب کے یہاں سب سے قیمتی ہیں۔ وہی دعائیں جو تم نے رات کی تنہائی میں مانگی ہیں وہ عرش پر سب سے بلند ہوتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ تمہیں توڑتا ہے تاکہ تمہیں اور مضبوط بنا سکے، وہ تم سے لیتا ہے تاکہ تمہیں بہتر عطا کرے، وہ تمہیں انتظار کرواتا ہے تاکہ تمہاری قدر بڑھا دے۔ اور پھر ایک دن آتا ہے جب اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے، وہ دروازے جو برسوں سے بند تھے وہ ایک لمحے میں کھل جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو تمہارے خلاف تھے وہی تمہارے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ رزق جو رکا ہوا تھا وہ بارش کی طرح برسنے لگتا ہے۔ اور پھر ایک دن آتا ہے جب اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے، وہ دروازے جو برسوں سے بند تھے وہ ایک لمحے میں کھل جاتے ہیں، اور اس وقت تمہارے دل سے صرف ایک ہی صدا نکلتی ہے، یہ میری محنت نہیں تھی، یہ میرے رب کا معجزہ تھا۔ تو سنو، اگر آج تم ٹوٹے ہوئے ہو، اگر تمہارے راستے بند ہیں، اگر تمہاری دعائیں رکی ہوئی ہے تو گھبراؤ مت، کیونکہ تمہارے رب نے وعدہ کیا ہے وہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ بس تھوڑا سا صبر کرو، تھوڑا سا یقین مضبوط کرو، کیونکہ تمہارے لیے بھی وہ لمحے آنے والے ہیں جب تم کہو گے یہی ایمان ہے، یہی صبر کا پھل ہے، یہی دعا کا اثر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی ہر اس تکلیف پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو جو تمہیں دنیا سے بیزار کر کے اپنے اللہ کے قریب لے آئے، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے لیکن اس کی قربت بہت قیمتی ہے۔ سلامت رہے آپ اور آپ کا مسکرانا۔ جس نے دشمن کو پہچانا اس نے آدھی جنگ فتح کی، اور جس نے اپنوں کو پہچانا اس نے پوری جنگ فتح کی۔ خوش رہنا بادشاہ بننے سے بہتر ہے۔ وضو کرنا دنیا کا سب سے سستا اور بہترین سینیٹائزر ہے جو انفیکشن کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچاتا اور پاک کرتا ہے۔ کسی سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ آنے لگی جو پاس دولت حرام کی، بھول گئے تمام عادت احترام کی،
वज़ू गुस्ल के फ़राइज़ जिसे पता नहीं, गलतियाँ वह भी निकालने लगे इमाम की। माल व दौलत के बेचारों के लिए यह तसव्वुर एक वाज़ेह मिसाल है। चाहे जितने भी लोगों के हुकूक गज़्ब कर लो, जितना भी हराम जमा कर लो, आखिरकार जाना खाली हाथ ही है। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। आपका असल स्टेटस यही है कि कोई आपके सामने ज़मीन पर बैठकर खुद को हकीर न समझे। कोई गरीब हमेशा के लिए नहीं होता और कोई तलू भी हमेशा के लिए नहीं होता। बेहतरीन है वो लोग जो ज़िंदगी के उरूज व जवाल में अपने रब की रज़ा पर शुक्रगुजारी करते हैं। बाज़ औक़ात खामोशी इख्तियार नहीं, मजबूरी होती है, क्योंकि इंसान झूठ बोलना नहीं चाहता और सच बोल नहीं सकता। खून के रिश्ते नाराज़ हो सकते हैं, ख़त्म नहीं हो सकते। ख़ानदान जोड़े रखना एक फ़न है और उस फ़न का नाम है बर्दाश्त। ख्वाह होनी चाहिए इंसान में जवानी और हुस्न तो एक दिन ढल ही जाते हैं। लोग उस कागज़ को तो संभाल लेते हैं जिस पे अल्लाह लिखा हो, मगर उस दिल को तोड़ देते हैं जिसमें अल्लाह बसता है। जब बिला ज़रूरत लंबी गुफ्तगू की जाती है तो कई राज खुल जाते हैं, गिबतें और चुगलियाँ हो जाती हैं और दिल आज़ारियाँ भी मुमकिन हैं। इसलिए बेक़द्रे ज़रूरत ही बात कीजिए। सर उठाकर रब से न मिलने वाली चीज़ों का तकाज़ा करने से पहले सर झुकाकर रब से मिलने वाली नेमतों का शुक्र तो अदा कर लें। नेमत शुक्र चाहती और मुसीबत सब्र चाहती है, जबकि गुनाह इस्तग़फ़ार का मुहताज होता है। जिसने सब्र शुक्र और इस्तग़फ़ार को अपना लिया, उसने कामयाबी हासिल कर ली। ज़िंदगी चाहे आपको कितना भी थका दे, लेकिन खड़े रहना पड़ता है, इसलिए कि कुछ लोग आपसे टेक लगाए होते हैं। अल्लाह के फैसले अल्लाह वहाँ से मरहूम कर देता है जहाँ से उम्मीद होती है। अल्लाह वहाँ से अदा करता है जहाँ से गुमान भी नहीं होता। ये अल्लाह की मोहब्बतें हैं, ये अल्लाह के फैसले हैं। हो सकता है इस आजमाइश के ज़रिए से अल्लाह तुम्हें उस चीज़ के लिए तैयार कर रहा हो जो तुम मांग रहे हो। तहज्जुद। आपकी ज़िंदगी में पढ़ी गई एक तहज्जुद की नमाज आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है। शुक्र के सजदे। देखना एक दिन तुम शुक्र के सजदे में होगे और आंसुओं से तुम्हारा चेहरा और जाएगा, नमाजें भीग चुकी होंगी, तुम्हें समझ नहीं आएगा किस तरह अल्लाह का शुक्र अदा करूं। इंशाअल्लाह। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अपने राज को अपने तक ही रखो, क्योंकि जब तक तुम्हारा राज तुम्हारे पास है वह तुम्हारा गुलाम है, और जब तुम्हारा राज दूसरों तक पहुंचता है तो तुम अपने राज के गुलाम बन जाओगे। तुम नहीं जानते कि तुम दुआ मांगते मांगते कबूलियत के कितने करीब आ गए हो और तुम्हारे मुअज्जिज़ों के दरमियान कितना कम फासला रह गया है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जब किसी मोहब्बत करने वाला इंसान तुम पर गुस्सा करना छोड़ दे तो समझ जाओ तुम उसकी नज़र में अपनी अहमियत खो चुके हो। उनकी रसाई, फिर उन कहानियों का मुकम्मल होना भी तुम देखोगे जिनके मुकम्मल होने का तसव्वुर भी तुम नहीं कर सकते। मत भूलो, नामुमकिन और नामुकम्मल से कहीं आगे इसके कुन की रसाई है। लोगों के रवैयों से परेशान न हो, आपको अपने आमाल का सिला अल्लाह ताला से लेना है, लोगों से नहीं। जिस तरह लोग मुर्दे को कांधा देना अफजल समझते हैं, इसी तरह जिंदा को सहारा देना अफजल समझ लें तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए। इंसान जिस शख्स से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह उसको उसी के हाथों तोड़ता है। सब्र और बर्दाश्त की भी एक हद होती है, लेकिन ये हदें सबके लिए एक सी भी नहीं होती। हर एक के ज़र्फ़ और दर्जात के तख्त होते हैं। गम को भी इसी तरह कबूल करो जिस तरह खुशी को करते हो, क्योंकि दोनों का एक ही मुसन्नफ़ की लिखी हुई है। टूटी हुई चीज़ जुड़कर पहले जैसी नहीं बन जाती। कुछ भी तोड़ने से पहले बस इतना याद रख लीजिएगा, किसी की याद में जागने वाला कभी बदकिस्मत नहीं हो सकता। किसी के दर्द में रोने वाला दुनिया के हज़ार गम से आज़ाद हो जाता है। मोहब्बत का सजदा इंसान को हज़ार सजदों से निजात देता है। मुसलमानों के ज़वाल की वजह इबादत में कमी नहीं, बल्कि दुनियावी मामलात में बेईमानी और इस्लाम को सिर्फ इबादत तक महदूद करना है। मैं अपना हर गम अल्लाह को बताती हूँ, क्योंकि मेरे गमों का इलाज सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। मर्द का गुनाह वक्त के तालाब में कंकरी की तरह डूब जाता है, जबकि औरत का गुनाह सारी उम्र
کنویل کے پھول کے معنی سطح آپ بھی رہتے ہیں، بس یہی ایک سچ ہے۔ لوگوں نے کچھ دیا تو جتایا بھی، بہت سنایا بھی۔ اے اللہ، ایک تیرا ہی در ہے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے مگر تانا نہیں ملتا، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے انشاءاللہ۔ کبھی خود کو بھی پہچان کے دیکھو، خاک کے سوا تجھ میں رکھا ہی کیا ہے۔ اللہ کو منانا، پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے۔ ایک سجدہ اور چند آنسو اور بس وہ دو جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ گرتے آنسوؤں اور ٹوٹے دلوں کی قدر اللہ پاک سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ بے شک اچھا وقت صبر مانگتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص بے شمار اور عظیم غلطیوں کے بغیر عظیم کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ باتیں تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک خود پر نہ گزرے۔ جانے والوں نے یہی سکھایا ہے کہ خود کو اب کسی کا عادی نہ بنایا جائے۔ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، اور اگر تعلق نہیں رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا۔ اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان سننے سے بھی ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے مقام پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ اپنا درد سوائے اللہ کے کسی کو نہیں سنا سکتا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی امیدوں پر پورا اتر جائیں مگر ان سے کوئی امید نہ رکھی جائے۔ وہ دن کبھی مت دکھانا میرے خدا مجھے کہ اپنے آپ پر غرور ہو جائے، مجھے رکھنا اس طرح سب کے دلوں میں کہ ہر کوئی دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ جب تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے تو تم مطمئن رہو، وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ زندگی ہر کسی کے دل میں اچھی یادیں چھوڑ جاؤ، کیونکہ انسان نہیں رہتا، بس یادیں رہ جاتی ہیں۔ قدرت انسان پر اتنی مہربان ضرور ہوتی ہے کہ اگر ساری دنیا اس سے نفرت کرے تو کوئی ایک ضرور اس پر جان چھڑکتا ہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ صبر، اگر تم تھک رہے ہو تو یاد رکھو بڑی آزمائشوں پر صبر کے بڑے اجر ہوتے ہیں۔ اللہ کو دو گھونٹ بہت پسند ہیں، ایک غصے کا اور ایک صبر کا۔ جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر ٹوٹی ہوئی امیدیں ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ جو اللہ کو دوست بناتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سمندروں سے راستہ بنا دیتا ہے۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ تم سے بڑا گنہگار اور اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں ہے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنائے گا۔ اے اللہ، ہم سب کے لیے خیر کا ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت ہمیں حیران کر دے۔